الحمدللہ انہیں کی سرپرستی میں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے بڑے عظیم کام ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم ان کے ملفوظات سنیں گے، ان کی زیارت بھی کریں گے، اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ سب سے ملاقات بھی اس کی تاخیر کے میں عالم کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے بیان سے ہمیں مستفیض ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں، یاد کر کر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، یعنی یوں کہہ لیں کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو معتکف ہو جائیں گے، یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، نیاز، لنگر کا کھانا وغیرہ یہ سب شرعاً منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ کام ہمارے لیے ضمناً یعنی عارضی طور پر فور دا ٹائم بینگ کہ ہم نے اعتکاف کی چونکہ نیت کر لی تو یہ اب جائز ہو جائیں گے۔ تو چونکہ ہمارے نیاز وغیرہ کا کھانا بھی کئی جگہوں پر مسجد ہی میں ہو جاتا ہے، تو جو مسجد کا حال ہوتا ہے وہ بھی بے حال ہوتا ہے، تو ویسے تو مسجد کو ان تمام تر چیزوں سے دور رکھنے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہم مسجد کے باہر ہی یہ سارے اہتمام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے 10 سنہ ہجری میں ماہ رمضان میں اسلام قبول کیا۔ بہت حسین و جمیل تھے،
بہت خوبصورت تھے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں. اتنے خوبصورت تھے. یہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جلوہ فرما تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے گرد جمع تھے. اوپر کرنا ہے، نکال دیں. ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں حاضر ہوئے. یہاں تک کہ جو جگہ تھی وہ بھر گئی. اب مزید کسی کے بیٹھنے کی وہاں پر جگہ باقی نہ رہی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں حاضر ہوئے، پہنچے. جگہ تو تھی نہیں، لہذا آپ دروازے پر ہی بیٹھ گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو اپنی مبارک چادر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر ان کی طرف بڑھا دی اور فرمایا جریر چادر بچھا کر بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ پار ہے. پیارے آقا کی شان دیکھیے، غلاموں پر کرم دیکھیے. صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول اور ادب بھی دیکھیے. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بڑھائی، اس سے پہلے کہ چادر زمین پر آئے آپ نے آگے بڑھ کر چادر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہ آقا کی چادر زمین پہ نہیں آنی چاہیے. اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور پھر رونے لگے. یہ عشق رسول ہے نا، یہ رلاتا ہے. عشق رسول رلاتا ہے. محبت رسول جو ہے نا، یہ آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. روتے روتے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے عزت بخشی، اللہ پاک آپ کی عزت میں مزید برکت عطا فرمائے. میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں. یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ لوٹا دی، یعنی آپ کو دوبارہ پیش کر دی، چادر پہ نہ بیٹھے. اس پر اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ سنیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو. میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج میں وینڈا جو ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے وہاں بڑی عالی شان مسجد میں حاضر ہوں اور سنت و بھرا بیان ہے. مدنی چینل پر بھی الحمدللہ ہم یہ بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کس طرح عزت دیا کرتے تھے اور ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ آپ سلوک فرمایا کرتے تھے. یعنی جہاں ہمیں صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز پتہ چلا، وہیں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت کرنا سکھایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے.
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھے، خیال رکھے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے یا گورا ہے، جو بھی ہے مسلمان، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، کہ اس کو اللہ پاک نے وہ دولت دی ہے جو دولت صرف خوش نصیبوں کو دی جاتی ہے۔ بات یاد کیجیے گا، اللہ پاک نے اسے وہ دولت دی ہے جو دولت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ یہ ایمان کی دولت کسی جو نصیب والا نہیں ہوتا اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان نصیب جسے ہو چکا نا، سمجھ جائے گا یہ نصیب والا ہے، یہ خوش قسمت ہے جسے اللہ پاک نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے جسے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی جو سعادت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لہذا جو مسلمان ہے اس مسلمان کی ہم کو عزت کرنی چاہیے، اور یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے بھی مسلمان کی یعنی کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ یہ باقاعدہ قرآن میں بھی ہم کو بتا دیا گیا کہ اللہ پاک اس کے رسول اور مسلمانوں کی عزت کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی بیان موجود ہے، اور یہ سورہ منافقون میں یہ بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں سورہ منافقون کے تحت یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اس سے کمین کہنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیے پیسے سے نہیں۔ مومن کی عزت نیک اعمال سے ہے، روپیے پیسے سے نہیں۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے، فانی نہیں، اسی لیے مومن کی لاش و قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان تو وہ عزت والا ہے، جبکہ کوئی کتنا ہی امیر ہو یا مالدار ہو، وہ غیر مسلم ہے تو وہ عزت والا نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات ہم سب کے پیش نظر رہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے تعلق سے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث کی وضاحت، قرآن کی آیت اور قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب چلتے ہیں باہر شریعت کی طرف۔ ایک بڑا خوبصورت بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ بات۔ باہر شریعت میں مسئلہ لکھا ہے۔ باہر شریعت بڑی مشہور کتاب ہے فقہ کی، احناف کے نزدیک، حنفیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب باہر شریعت ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے باہر شریعت دی، یہ ہم پر بڑا احسان ہے، بڑے مسائل اس کتاب سے الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو باہر شریعت میں مسئلہ لکھا ہے، اس مسئلے کی وضاحت سمجھیے گا۔ مسواک جسے مسلمان استعمال کر چکا، جب وہ مسواک قابل استعمال نہ رہے، مثال کے طور پر اب یہ تو پکڑی جاتی ہے، بعض اوقات مسواک اتنی سی رہ جاتی ہے، اب پکڑی نہیں جائے گی، استعمال میں نہیں رہے گی، تو قابل استعمال نہ رہے، یا تو دفن کر دیا جائے یا احتیاط سے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا جائے۔ اس استعمال شدہ مسواک کو یوں ہی پھینک دینا درست نہیں ہے۔ یہ بات باہر شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ میں اس سے اسی موضوع کی طرف ہی آپ کو لا رہا ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا مسواک کا اتنا ادب ضروری ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی 2 حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسواک
مسواک آلائے ادائے سنت ہے، یعنی یہ چھوٹی سی لکڑی جسے مسواک کہا جاتا ہے، اس لکڑی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عمل مبارک سے نسبت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مسواک نہیں ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے چھوا ہے، مگر مسواک سنت ہے، اور مسواک کرنا سنت ہے، اور ہم جو مسواک لے رہے ہیں تو اس مسواک سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ آلہ ہے، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے الحمدللہ ہم سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ تو یہ عام لکڑی نہ رہی، یہ وہ لکڑی ہے جو سرکار کی سنت پر جس کے ذریعے ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ اب یہ عام لکڑی نہ رہی، یہ ایک خاص لکڑی ہو گئی جس کی وجہ سے اب اس کا احترام کیا جائے گا۔ اب اس پر غور کریں، میں آگے دوسری حکمت بھی بیان کرتا ہوں کہ جب مسواک جو ہم کرتے ہیں اس سے سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اس ادا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے نسبت ہوئی، یہ قابل احترام ہو گئی۔ سید کا احترام کتنا ہوتا ہو، سید و سادات کی عزت اور احترام کا عالم کیا ہوگا کہ وہ تو براہ راست ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، اس کو تو نسبت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے کہ وہ تو ہے ہی آل رسول۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اب سوچئے کہ صحابہ کی عزت کا عالم کیا ہوگا، ان کے احترام کا عالم کیا ہوگا کہ سید تو قیامت ہوں گے مگر صحابی اب کوئی نہیں ہو سکتا، کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت حاصل ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت، یعنی صحابی کی تعریف یہ جسے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دیکھا اور اسی ایمان کی حالت وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ صحابی ہو گئے۔ اور اب یہ ایک ایسا رتبہ ہے جو جن کو مل گیا ان کو مل گیا۔ تو یہ سید و سادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، تو ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ ہم کیوں ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ آل رسول ہیں، یہ اولاد رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ہم ان کی عزت ہے۔ بھائی میں اس وقت میں آپ کے بیٹے کی عزت کروں گا، آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ میں آپ کے بیٹے سے محبت کروں گا، آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ میں آپ کے بیٹے کی تعریف کروں گا، آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب آپ کے بیٹے کی میں تعریف کروں تو آپ کو خوشی ہو، تو جب کسی سید کی تعریف کریں گے تو مصطفیٰ کریم کو کتنی خوشی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی برائی کروں تو آپ کے بیٹے کی برائی کروں، آپ کو دکھ ہوگا۔ ایون کہ اگر آپ کے بیٹے میں برائی ہو تب بھی میں اگر آپ کے منہ پر بتاؤں یار آپ کا بیٹا تو ایسا ہے، تب بھی آپ کو جھٹکا تو لگے گا نا، جھٹکا تو لگے گا نا۔ تو آپ اپنے بیٹے کی برائی نہ سن سکو، آپ کو جھٹکا لگے، تو جو سید کی برائی کرے گا تو مصطفیٰ کریم کے قلب کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سید کا احترام ہے، آل رسول کا، سعادات کرام کا احترام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کیا سیدوں کا احترام کرتے تھے۔ آپ کی تو شان یہ تھی کہ کب کسی کو تحفہ دیتے اور سید ہوتا تو اس کو 2 تحفے دیا کر دیتے، ڈبل، سادات کرام ہونے کی نسبت سے اس کو ڈبل دیتے تھے۔ آج تک الحمدللہ میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی سید آ جائے، جیسے کہ عیدی میں کوئی دیں گے نوٹ، یا کوئی عیدی میں کوئی چیز دیں گے، تحفے میں کوئی چیز دیں گے، اور پتہ چلے سید ہے تو اسے 2 نکال کے دے دیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو سیدوں کا ایک اپنا ادب اور احترام ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ تو یہ تو ایک حکمت ہو گئی مسواک کے تعلق سے کہ اسے یہ وہ آلہ ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے ہم سرکار کی سنت پر جس پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت ملتی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ باہر شریعت پہ لکھی کہ آب دہن مسلم، آب دہن مسلم، یعنی کہ مسلمان کے منہ کا تھک، مسلمان کے منہ کا تھک
پاک ہے. مسلمان کے منہ کا تھوک کیا ہے؟ پاک ہے. چونکہ مسواک مسلمان کے منہ میں استعمال ہوئی ہے، لہذا مسلمان کا جو تھوک لعاب ہے جو اس مسواک کے ساتھ لگا ہے، اس کا ادب کرتے ہوئے مسواک کو یا تو دفن کر دیا جائے گا یا محفوظ مقام پر رکھ دیا جائے گا، تاکہ مسلمان کے منہ کے لعاب کی بے حرمتی نہ ہو. مسلمان کے منہ میں جو تھوک جو اس کو لگی اس کی بے حرمتی نہ ہو. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، علماء فرماتے بیت الخلاء واش روم ٹوائلٹ میں تھکنا منع ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس لیے کہ مسلمان کا جو لعاب و تھوک ہے وہ پاک ہے، اور بیت الخلاء جیسی جگہ پر اس پاک چیز کا ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. اب جو میں نے میرے پیارے اسلام بھائی آپ کو مسواک کی مثال بیان کی اور مسواک کے ذریعے بات سمجھایا کہ مسلمان کے منہ کی تھوک جس لکڑی پر لگے اس کا ادب ہو جائے تو خود اس مسلمان کا کس قدر ادب و احترام ہم کو کرنا پڑے گا. یہ پوری بات جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے، اس سے ایک جو بیسک ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا ادب کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. یہ مسلمان ہے، خلاص کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. تو جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے ہم مسلمان کی عزت کرتے چلے جائیں. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ شریف کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کیسا عظیم ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے. یعنی جب ہم یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہتا چلا جا رہا ہوں، آپ نے کیا مائنڈ بنانا ہے، یہ کہ فضائل ہے مسلمان کے، کہ میرا جو مسلمانوں کے ساتھ رابطہ ہے، واسطہ ہے، کانٹیکٹ ہے، ملاقات ہے، ملنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، خواہ وہ میرے ریلیٹیوز ہیں، خواہ وہ میرے نیبر ہیں، خواہ وہ میرا بزنس ریلیشن ہے، یا یوں آتے جاتے ہوئے مسجد میں ملتے ہیں، باہر ملتے ہیں، ایک مسلمان مجھے مل رہا ہے، ایک میں مسلمان سے مل رہا ہوں، تو میرا مسلمان کے تعلق سے میرا ذہن کیا ہونا چاہیے، اس کی عزت، اس کے احترام، اس کے ادب کے تعلق سے میرا ذہن کیا ہونا چاہیے. پھر یہی مسلمان اگر پیر ہے، یہی مسلمان اگر استاد ہے، یہی مسلمان اگر والد ہے، یہی مسلمان ماں ہے، یہی مسلمان بڑا بھائی ہے، ابھی چلتے چلے جائیں گے نا، تو ان کے ساتھ چیزیں جڑتی چلی جائیں گی جو اس سے مزید کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، نور علی نور کے. ایک چیز آلریڈی ہے ہی جو اس پھر وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ اور زیادہ عزت والا ہے، اور زیادہ یہ اس بات کا یہ مستحق ہے. امام ہے، مؤذن ہے، مسجد خادم ہے، ان سب کی عزت ہے، سب کا احترام ہے، مقام و مرتبے کے ساتھ اور مزید ان کی چیزیں بڑھتی چاہیے. بڑے ایک سمپل مسلمان ہے، کوئی اور ٹائٹل اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کا مسلمان ہونا ہی اس کی عزت کروانے کے لیے ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے گی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے پیارے رسول پر ایمان لایا ہے، وہ عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ ہے، وہ عاشق اہل بیت ہے. ہم اس کی عزت کریں گے، اس کی بے عزتی نہیں کریں گے، اس کو رسوا نہیں کریں گے، اس کو ذلیل نہیں کریں گے. یعنی جب آپ سوچئے ہم میں سے جو بھی اس وقت دیکھ اور سن رہا ہے ایک مسلمان، وہ دیکھے یار جب میرے مسلمان بھائی کی تھوک کا اتنا احترام ہے تو میں اپنے مسلمان بھائی کا کتنا احترام کروں گا. یہ بات نوٹس کرنی ہے آج آپ نے. اور جو ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ایک گندگی بس جاتی ہے، بیٹھا بیٹھا ہے ان کے خلاف ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں، الٹے سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ انما المؤمنون اخوۃ. قرآن میں کتنا سورہ حجرات میں واضح طور پر فرما دے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہی بھائی بھائی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں. کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیزیں رکھے گا، بلکہ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھنا چاہیے. مجھے ایک بڑی عظیم بات میں نے پڑھی تھی، بہت پرانی بات ہے، شاید شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، مجھے یاد پڑتا ہے شاید یہ بات کہیں یہ بیان فرمائی ہے کہ
ہمارے جو سینے میں مسلمانوں کا جو کینہ ہوتا ہے، یعنی جتنے حصے میں، یوں سمجھے کہ سینے کے جتنے حصے میں مسلمان کا کینہ چھپی ہوئی دشمنی کو کہتے ہیں، بغض، کینہ مشہور لفظ ہیں. جتنے حصے میں مسلمان کا کینہ و بغض بھرا ہوا ہے نا، اب دیکھتے ایسا ہی نہیں لگتا، اس کی برائی بہت اچھی لگتی ہے. جہاں موقع ملے گا اس کو میں دیکھ لوں گا، میں نہیں چھوڑنے والا اس کو. دل سے لے کے بیٹھا ہوا، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، نہ ماں کو مارا، نہ باپ کو مارا، نہ گالی دی، نہ جائیداد کھا گیا، کچھ بھی نہیں ہے یار. کس چیز کا پھڈا، کس چیز کا جھگڑا، کس چیز کی لڑائی ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ کاروبار تک الگ ہے، بھیا محلہ الگ ہے، اللہ کا الگ ہے، گھر الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، پھر کس چیز کی دشمنی ہے بھائی؟ پھر بھی لے کے بیٹھا ہے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مسلمان کی جو دشمنی، بغض و کینہ جتنے حصے میں بھری ہوئی ہے نا دل کے اندر، اتنے حصے میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اتنے حصے میں اللہ پاک کی محبت نہیں ہوتی. اب فرماتے تم اپنے سینے سے، اپنے دل سے، اس حصے سے مسلمان کی نفرت، اس کا کینہ، اس کا بغض نکال دے اس کو. اب جو جگہ خالی رہ گئی نا، اس خالی جگہ میں اللہ پاک اپنی محبت داخل فرما دے گا. یہ کام کرنے کی ہے، یہ کام کرنے کا ہے، سوچنے کا ہے. یہ بولتا ہے تو صحیح ہے، وہ اس کا ذکر ہوتا ہے، میرے کو مزہ نہیں آتا. ہم بیٹھے رہتے، ہم تو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا دیتے اس کا. ابے وہ اس کا نہیں بات کرو. کیوں نہیں بات کرے؟ اس کی کیا کیا بس آدمی نے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیوں دشمنی لے کر بیٹھے؟ کیوں خلاف لے کر بیٹھے؟ کیوں بغض لے کر بیٹھے؟ یعنی اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. باپ بیٹوں کے ساتھ لے کر بیٹھا ہوا یار، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے بیٹوں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. ارے آپ دونوں کو کیا ہو گیا یار؟ یہ تو دونوں آپ کے لگتے جگر ہیں. دونوں کی برائی بیان کرنے سے اچھا نہیں ہے کہ بیٹھ کے اصلاح کرو. بھائی الگ الگ، بہنیں الگ الگ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں. دوست ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، محلے میں، علاقے میں ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں. نمازی ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، نمازی امام کی برائیاں کر رہے ہیں. پیچھے سے امام کے باہر نکل کے بولا بھائی کوئی امام ہے؟ ارے ابھی تو یار امام نماز پڑھی ہے، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ برائی کو سمجھنے کی، اپنے کو بھی کچھ سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا کہ بس ایسے ہی غیبت چغلی جو مرضی کرتے رہیں گے؟ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے یہ عادت. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمانوں کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. غور کریں، میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ پاک رحم کرے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، بڑی توجہ سے حدیث سنیے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے، سوشل میڈیا والوں آپ بھی سنیے، جس کی مرضی ہے، جو جس کے سامنے سمجھ میں آتا ہے بول دیتا ہے، رگڑا لگا دیتا ہے. کوئی شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حدیث سنیے، آپ کے میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑے، جس پر پاؤں رکھ کر چڑھتے نا گھوڑے کو، گھوڑے کی رکاب پکڑے، اس کا یہ عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی قسم کے خوف کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، غفر اللہ لہ، اللہ پاک اس رکاب پکڑنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب بول رہے ہیں کچھ، لیکن دیکھیں، نہ دنیا کی لالچ ہو، نہ کوئی خوف ہو، نہیں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کروں گا تو یہ مل جائے گا، نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ پاک کی رضا. اچھا آپ بولے گا گھوڑا وارا تو ہے نہیں، گھوڑا تو ہے نہیں، اب گھوڑے پہ کون بیٹھے گا؟ گھوڑا ہوئے، رکاب ہوئے، ہاتھ پکڑے، پاؤں پکڑے تو کچھ گھوڑا نہیں ہے، موٹر سائیکل تو ہے.
موٹر سائیکل نہیں ہے، گاڑی تو ہے. آپ کا ایک مسلمان بھائی آیا، آپ نے عزت کی وجہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی عزت کرتے ہوئے موٹر سائیکل لے کر آیا، روک دیا، رہے میں پکڑتا ہوں، اب اتر جائیں. انشاءاللہ تعالی اس کو یہی ثواب ملے گا. یہاں تو گاڑی کی چابی چھپا لیں گے، دروازہ دور کی بات ہے. موٹر سائیکل کا پیٹرول نکال دیں گے، اس کی موٹر سائیکل ہی گرا دو، اس کی گاڑی جلا دو، اس کا گھر جلا دو، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ کہیں کا نہ رہے. اس کی تو برائیاں کریں گے، اس کو معاذ اللہ بد دعائیں دیں گے. ہمیں اسلام و دین یہ تو نہیں سکھاتا. اسلام و دین کی تعلیمات، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اسلام و دین کی تعلیمات کو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ پاک سورہ حجرات میں جو کچھ ارشاد فرماتا ہے، میں اب سب تو آیتیں یہاں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت مختصر سا ہوتا ہے. میں اس حصے کی چند آیات آپ کے ساتھ اس وقت میں بیان کروں گا. ایک مقام پر اللہ پاک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کو آپ نوٹ کرتے رہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں طعنہ نہ کرو. آپس میں طعنہ نہ کرو. میں اس کی ایک وضاحت کرتا ہوں. یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. یہ قرآن ترجمہ تفسیر بیان کر رہا ہوں. اے عاشقان رسول میری توجہ سے سنیے. اللہ پاک نے جو کچھ فرمایا اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے. تفسیر، یہ اللہ پاک جو فرماتا ہے اس کی وضاحت تفسیر ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارا رب کیا فرماتا ہے. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا گیا ہے. اب میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. کہ جس کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، حالانکہ بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہو، اس سے تانے دیے جاتے ہیں. اب یار اس کیا تو بیٹی ہوتی ہے، تانا دینا ہے نا. مومن تانا نہیں دیتا، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا. رشتوں کے لین دین ہو یا خدا نہ خواستہ طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو جائے تب تو شیطان کھل کر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے پر اتر آتا ہے اور ایک دوسرے کی برائیاں بیان کی، ایک دوسرے کے عیب نکالا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے. اے مسلمانوں، بھائی بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. اگر عیب پتہ بھی چل جائے تو عیب کو بھی ڈھکیں. حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت لعنت کرنے والے، بہت تانا دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش یعنی بےہودہ بکنے والا ہوتا ہے. اور فحش کی تعریف، فحش کسے کہتے ہیں؟ شرمناک امور، مثلا گندے و برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا. اللہ، اب میں اس پر اتنی ڈیٹیل میں جاؤں، یہ جو فحش کلامی ہے، بے حیائی کی باتیں کرنا، شرمناک باتیں کرنا، یہ میرے نوجوان خاص طور پر سنیں. پتہ نہیں کیا میڈیا نے دماغ خراب کیا ہے یا کہاں سے سنتے کیا کرتے، ایسی گندی گندی باتیں یہ لکھتے اور کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. یہ قیامت کے دن جواب کیا دیں گے اللہ پاک کے حضور؟ آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. میں یاد دلا دیتا ہوں، ہم جو کچھ کہے یا کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ لکھے جاتے ہیں، نامہ اعمال لکھا جاتا ہے. اور اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے. ہم سب کو اللہ پاک کے حضور پہ لا ترجعن، کیا تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے؟ بالکل پلٹنا ہے. اور اللہ پاک نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر فرمایا، پڑھ. اے مجھے دیکھنے سننے والا ذرا کہیں، ہمیں پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے؟ ہے کچھ پڑھنے جیسا؟
جو پڑھنے کا تھا وہ تو پڑھا نہیں، جو بولا وہ لکھ لیا گیا، اب کہا پڑھو۔ اب اللہ کے حضور پڑھیں گے کیسے؟ اس میں تو وہ باتیں لکھی جو ماں باپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، استاد کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، کیسے پڑھیں گے؟ تم نے اس سے فلاں بات کہی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، تم نے اسے فلاں بات کہی، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے کہ ثابت کریے ایسا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ثابت کرو گے؟ شادی ہوئی سب اچھا، رشتہ ٹوٹا، اب گناہ کا دروازہ کھلا، لڑکے کی برائیاں، لڑکے کی ماں کی برائیاں تو خاندان بھر کی برائیاں، وہ لڑکی کی برائی، لڑکی کی ماں کی برائی، خاندان بھر کی برائیاں کریں گے، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ کس خوش فہمی میں ہو؟ زمین گواہ ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے راز بیان کرے گی، جس سے اس پر نیکی کی یا جس سے اس پر برائی کی، زمین بیان کرے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبانوں پر مہر لگا دی جائے گا، اليوم نختم علی افواہہم، زبانوں پر، منہ پر مہر کر دی جائے گی، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، نامہ اعمال ہمارے خلاف جو ہم نے بولا ہے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ ہم ہیں کس خیال میں؟ ایک ایگزامپل دو، ایک ایگزامپل دو۔ آپ کو ایک ڈیوائس لگائی جاتی ہے، رائٹ؟ ریکارڈڈ ڈیوائس لگاتے ہیں ہم، اور اعلان یہ ہوگا کہ یہ ڈیوائس رات کو مسجد کے مائک پر، جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، مائک پر یہ ڈیوائس پہ جتنے پورے دن ہم نے ڈسکشن کیے نا، یہ پوری ڈیوائس کو پلے کیا جائے گا اور پورے محلے کو سنایا جائے گا کہ آپ نے آج کے دن میں کیا بات کی۔ اچھا، آپ کو پتہ یہ ڈیوائس ہے اور یہ ڈیوائس میری آج پلے ہونی ہے، اب کیا بولو گے، کیا نہیں بولو گے؟ اب آپ سوچ لیجئے کیا بولو گے کیا نہیں۔ اچھا، اس میں اب آپ کے پاس کوئی گنجائش، آپ بولتے ہو اب اس کو پیچھے جاؤ، تھوڑا ایریز کرو، ڈیلیٹ کرو، ایڈٹ کرو، پھر تھوڑا ڈالیں، نہیں، آپ کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ جو لکھ لیا وہ لکھ لیا، جو بول دیا وہ بول دیا۔ کیا آپ صحیح بتائیں، کیا آپ کو ایسا جملہ اس ڈیوائس پہ ریکارڈ کروائیں گے جو رات کو لوگ سنیں تو کہیں گے، تھو تھو کریں گے، یار کیسا عجیب آدمی ہے، یہ تو گالیاں دیتا تھا، یا تو برائیاں کرتا تھا، تو غیبت کرتا، چگلیاں کرتا تھا، یہ تو اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی لگائے، اس کی بجائے، یہ تو بیوی دیکھو تو شوہر کی برائی کر رہی ہے، شوہر دیکھو تو بیوی کی برائی کر رہا ہے، اولاد کا تو دیکھو ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا، یہ تو میرا بھائی تھا، یہ نہ میرے بارے میں برا بولتا تھا۔ آپ کبھی بولیں گے اس طرح؟ ایسی کوئی چیز ریکارڈ کروائیں گے؟ نہیں کرواتے ہم۔ ہمارے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ آتا ہے، یوں بیٹھ جاتے ہیں، یہ ٹی وی کا کیمرہ آتا ہے، یوں بیٹھ جاتے ہیں، یوں تھوڑا سا کر لیتے ہیں، یار دنیا دیکھے گی، تھوڑا یوں، مطلب تھوڑا سیٹ بیٹ کرتے خود کو، کیوں؟ لوگوں نے دیکھنا، لوگوں نے سننا ہے۔ ارے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا پر، تو اہل محشر کے آگے کیسے نامہ اعمال پڑھیں گے؟ سب کے سامنے کیسے نامہ اعمال پڑھیں گے؟ اس وقت کیا حال ہوگا کہ میں نے یہ بات کیوں دیکھی تھی، میں نے گندا منظر کیوں دیکھا تھا، میں نے اس کے لیے گندی بات کیوں کی تھی؟ جو گالی آج ہم کھل کے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے حضور یہ گالی پڑھ سکیں گے، جو ننگی بات کھل کر کرتے ہیں فلمیں ڈراموں کی اور عجیب و غریب باتیں، کیا اللہ پاک کے حضور کھل کر کر سکیں گے، پڑھ سکیں گے وہاں پر؟ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، خواہ وہ شوبز سے تعلق رکھتا ہو، میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا کہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا لکھ رہا ہے، کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، کسی کے عیب بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی کے آگے قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کرو۔ یہاں تو جس سے بنتی نہیں ہے اس کے عیب ڈھونڈنے کے لیے باقاعدہ پیسے لگائے جاتے ہیں، نکال کر لا، نکال کر رپورٹنگ کروائی جاتی ہے، کیمرہ مین رکھے جاتے ہیں، بات چیت رکھی جاتی ہے، جاسوس رکھے جاتے ہیں، مخبر رکھے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ کمپنیوں کے اندر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، جاؤ جا کے ذرا چیک کر کر آؤ، برائیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، اور ہمارا رب فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کرو۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہو؟ جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ بھول گئے کیا ساری حدیثیں، یہ سارے ارشادات بھول گئے کیا ہم لوگ؟
اسی کے آگے اللہ فرماتا ولا یغتب، اور غیبت نہ کرو. غیبت سے اللہ پاک نے منع فرما دیا. اب اچھا ہوا یار چلا گیا یار، موڈ خراب کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ غیبت کر دی. ارے آئیے آپ کیا آ گئے، رونق ہو گئی، واہ 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 واہ، اندھیرا اندھیرا تھا اجالا اجالا ہو گیا، یہ ساری باتیں کریں گے جیسے اڑ کے جائے گا. آج کے بعد بلانا نہیں اس کو. ارے یار کیا آدمی ہو، کون ہو ایسی، یہ کیا کردار کہتا ہے گندا کردار ہے. ایسے منہ پر اتنی تعریف اور پیچھے اتنی برایا، کیا آپ کا کردار کیسا ہے کہ اتنا گندا، اتنا مطلب کہ گندا کردار ہے، بو آ رہی ہے، گندگی سے بھرا ہوا کردار ہے. بھائی چپ ہو جاؤ یار، نہ بولو یار، غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے، بدگمانی نہ کرے. اللہ پاک سورہ حجرات کے انہی آیات کریمہ میں ہی بدگمانی سے بھی منع کرتا ہے. اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بہت گمان گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی سے روکا گیا. فون ملایا، فون نہیں اٹھا، وجہ تو پتا تھا فون نہیں اٹھائے گا، تمہیں پتا تھا تو ملایا کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے کسی کام میں ہو سکتا ہے سائلنٹ ہو سکتا ہے بچوں کے پاس موبائل ہو سکتا ہے گھر پہ چھوڑ کر چلا گیا ہو سکتا ہے موبائل گر گیا ہو، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ڈائریکٹ بدگمانی آتی ہے، نیگیٹو مینٹیلٹی. پر پوزیٹو مینٹیلٹی کدھر چلی گئی؟ آخر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو اچھی بات کر سکتے نہیں کر سکتے یہ بتائیے. آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہم کسی کوئی بھی برائی کرتا ہے کسی کی، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یار پلیز یار اگر آپ نے برائی کرنی ہے تو مہربانی کر کے. ہم برائیاں کرنے کے لیے مسلمانوں کی نہیں بیٹھے ہوئے. بالکل طے کر لو یار، ہم سب طے کر، ہم اچھا کوئی باہر سے آگر طے کروائے گا ہم کو؟ ہم ہی فیملی ممبر ہیں، ہم ہی ریلیٹیوز ہیں، ہم ہی رشتہ دار ہیں، ہم ہی محلے والے، ہم ہی علاقے والے ہیں، ہم ہی ایک شہر والے ہیں، ہم ہی ایک ملک والے، ہم ہی ایک کمیونٹی ہیں، مسلم کمیونٹی. ہم ہی طے کریں گے اور کون طے کرے گا؟ نہیں یار برائی نہیں کرے گا. کیوں کر رہے ہیں برائی؟ ارے آپ کو پتہ چلا نہیں، پتہ چلا نہیں، بتاؤ. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میری چھوٹی پوتی ہے، ایمن نام ہے اس کا، چھوٹی سی ماشاءاللہ پوتی ہے میری. یہ آئے گی میرے پاس، دادا آپ کو پتہ ہے؟ میں کہا نہیں پتا. اچھا بچہ جب بات شروع کرتا ہے تو ہی کرتا ہے نا، دادا دادا آپ کو پتہ ہے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا. مجھے پتا ہے. پھر بولے گی دادا آپ کو پتا ہے؟ میں کہا نہیں پتا. مجھے پتا ہے، آپ سنو تو صحیح. میں کہا چلو سناؤ. تو یہ ایک بچہ ہوا، آپ کو پتا ہے؟ آپ بولو نہیں پتا. مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے پتا چلانا بھی نہیں ہے. بھائی کیوں بتا رہے ہو؟ اب کیوں بتا رہے ہو؟ فلاں نے دکان میں یوں کر دیا، فلاں نے گھر میں یوں کر دیا، فلاں کی بیٹی نے یوں کر دیا، فلاں کے باپ نے یوں کر دیا، فلاں کی ماں نے یوں کر دیا، فلاں کی بہو نے یوں کر دیا، فلاں کے اس سے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. ارے بھائی خدا کو مانو یار، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو یار، گناہوں سے توبہ کرو، کو اچھائی سچائی والی زندگی گزاریں. ہاں کیا ہوا؟ اچھا ہو ایسا؟ اب یہ اس سے بڑا، میرے کو تو پہلے سے پتا تھا یہ اس سے بڑا ہے. اب کچھ بولنا ہے؟ میرے کو تو پہلے سے پتا تھا. تو بڑا ہے، تیرے کو پہلے سے پتا تھا. کیا ضرورت ہے یہ برائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ باتیں؟ اچھا یہ باتیں ہماری کتنی کامن ہے، یہ بات آپ جانتے ہو؟ یہ کتنی کامن ہے. یعنی اگر آپ یہ بات دیکھیں نا، قسم لے لے بندہ کہ طے ہو جائے کہ ہم نے 2-4 لوگ جو ہم روزانہ بیٹھتے ہیں یا کبھی کبھی بیٹھتے ہیں یا میاں بیوی فیملی ممبر بیٹھتے ہیں، یہ طے ہو جائے. ایک بات کر رہا ہوں، لائیو ہوں، ایک بات کر رہا ہوں یار، برائی نہیں کرنی. اب دیکھیں گھر میں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، اب دوست ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، یہ چچا کاکے سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، یہ نانیاں نانی دادا دادی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ارے کچھ تو بولو، کیا بولے یار؟ وہ اپنے نے بولا ہے نا کسی کی برائی نہیں کرنی، کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں آ رہی. یہ حال ہے ہم لوگوں کا، یہ حال ہے ہم لوگوں کا. اللہ ماشاء اللہ 100% میں تو بات نہیں کروں گا، اللہ ماشاء اللہ یہ حال ہے ہم لوگوں کا. اب طے کر لے کسی کی برائی نہیں کرنی، اب بیٹھے کوئی کام ہی نہیں ہوگا، فارغ. پنجاب میں کہتے ہیں ویلے ہو گئے، فارغ ہو گئے، اب وہ کام ہی نہیں ہے. تو واقعی کوئی کام نہیں، اس نے تو بیٹے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میمنی میں کہاوت ہے نا، نوڑیو مارو نکھوتوارے، نوڑیو مارو نکھوتوارے. یعنی جو فاروق ہے فالتو آدمی ہوگا وہ ستیہ ناس ہی کرے گا. ستیہ ناس تو کرتے تھے، اب غیبت چگلیوں نے سوا ستیہ ناس کر ڈالا.
بچہ کچا سب برباد کر رہے ہیں ہم لوگ، اپنے نامہ اعمال برباد کر رہے ہیں، کردار برباد کر رہے ہیں. اللہ کے حضور حاضری کو گویا کیسا لگتا ہے جیسے ہم بھول سے گئے، اور پھر غیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیں غیبت سے بھی بچائے، چگلی سے بچائے، تہمت سے بچائے، بدگمانی سے بچائے، اور اس طرح کی دیگر برائیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک حسن ظن جیسی عظیم نعمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کی تعریف سن لیجئے، غیبت کی تعریف سن لیجئے، پھر آگے اور وضاحت کروں گا. یہ بار بار بیان ہوا ہے، مگر یہ ایک ایسی لت ہے، یہ غیبت بھی نا لت ہے. یہ آپ کو بتا دو، کوئی چرس کا لت، کسی کو چرس کی لت لگ گئی، کسی کو ہیروئن کی لت لگ گئی، کسی کو شراب کی لت لگ جاتی ہے، کوئی جوئے کی لت لگ جاتی ہے. یقین مانے غیبت بھی ایک لت ہے، گما پھرا کر اسے غیبت کرنی ہوتی ہے. کہیں سے بھی لا کر دعا کے نام پر، افسوس کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، ابے یار بڑا افسوس ہوا کر کے بھی غیبت کر ڈالے گا. اس کا پیٹ ہی بھاری پڑ رہا ہے، پیٹ ہلکا ہی نہیں ہوتا جب تک غیبت نہ کرے. اس کو نیند نہیں آئے گی جب تک غیبت نہ کرے، گھبراہٹ ہوگی، گولی سے بھی فرق نہیں پڑے گا. بیوی پوچھے گی کیا ہوا، وہ بیوی کو پوچھے کیا ہوا، آج کسی کی برائی نہیں کری ہے، میرے کو نیند نہیں آ رہی ہے. اب دونوں مل کے برایا کرے گا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. لگتا ہے غیبت کرنا پڑ جاتی ہے. نہیں کوئی اچھا کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی نیک متقی پرہیزگار ہمارے درمیان ایسا ہو جو ہمیں ٹوک بھی تو دے یار، بھائی کیا کر رہے ہو آپ، یار کیا کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، چپ ہو جاؤ. ایسا کوئی ٹوکنے والے بھی اتنے نہیں رہے. میں نہیں کہتا دنیا نیکوں سے خالی ہے، مگر اب کتنے رہ گئے یار. معافی چاہتا ہو، بھلے پیشانی پر نماز کا نشان ہو، ایک مٹھی داڑھی ہو، سر پر ٹوپی ہو، امامہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی غیبت سے بچتا ہو، ضروری نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک جس کو توفیق دے وہ غیبت سے بچے گا. تو ہمارے درمیان غیبت سے بچانے کا بھی تو کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے نا یار، کوئی اسپیس تو دیں کہ یار میں جب بھی کوئی ایسی بات کروں آپ کو لگے کہ یہ بات درست نہیں ہے، غیبت ہے، برائی کر رہا ہوں کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی، پلیز یار میرے کو روک دینا. اتنی ہمت آپ کے اندر بھی تو ہو، بول تو دے کسی کو، پلیز آپ میرے کو روک دینا، بول دینا. بیوی شور کو بول دے آپ میرے کو منع کر دینا. اب آپ منع کرو، بولے گے میں غیبت تھوڑی کر رہی ہوں، آپ کچھ بولنا ہے، غیبت کر کے میں غیبت تھوڑی کر رہی ہوں. اب کر کیا رہی ہو؟ اتنی دیر تک برائی بیان کی، اب میں بولتا ٹھیک ہے جا کے میں اس کو سمجھاتا ہوں، تو بولتی ہے نہیں آپ نے نہیں سمجھانا. تو سمجھائے نہیں تو پھر میرے کو بولی کیوں؟ میرے کو سمجھانا نہیں ہے، میرے کو بات کرنی نہیں ہے، مجھے اس تک پہنچانا نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو آپ نے مجھ سے بات کی کیوں؟ اس کو پھر اس کا جواب پتہ ہے کیا آئے گا؟ پیٹ ہلکا کرنے کے لیے. اب یہ پیٹ ہلکا کرنے کے لیے جہنم کی آگ کا انگارے جمع کرنا ہے یار. صبر کرو بھائی، صبر کرو یار. اب غیبت کی تعریف ایک بار پھر سنیے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے، وینڈا کے عاشقان رسول آپ بھی سنیے، سوشل میڈیا والوں آپ بھی سنو. اللہ آپ کو اور مجھے غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں، ایبسنٹ میں، ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس کو پہنچ جائے تو اس سے برا لگے گا، اسے غیبت کہتے ہیں. اب کتنا کلیئر، کوئی اس پہ میں دیکھو کنفیوژن ہے. اب ایک نمبر کا کنجوس ہے، ایک جملہ کہہ رہا اکڑے نمبر جو کنجوس مکھی چوسا ہے، ایک نمبر کا کنجوس آدمی ہے. اچھا اب اسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو کنجوس بولا، کتنا خوش ہو جائے گا نا، اور میرے کو کنجوس بولا، میرے سے کتنی محبت کرتا ہے. ایسا کوئی ایسا ہے نہیں، بلکہ وہ بھی آپ کو دو چار جملے دے ہی ڈالے گا، یہ میرے سے بڑا کنجوس ہے. اس کو کیا پتا کہ یہ کتنا بڑا کنجوس ہے. اب آپ یہ جملے بولو، آپ بولو کہ میں نے غیبت نہیں کی. اس کی گاڑی دیکھو یار، کھٹارا گاڑی بدلتا ہی نہیں ہے، اس کو کتنا اچھا لگے گا نا میری گاڑی کو کھٹارا بولا، 2023 کا کھٹارا، اس کو اچھا لگے گا. آپ کپڑے کی برائی کر رہے ہیں، اس کی اولاد کی برائی کر رہے ہیں، اس کے گھر کی برائی کر رہے ہیں، دیگر چیزوں کی برائی، اس کو اچھا لگے گا. تو برائی کرنے کی وجہ کیا؟ آپ چلو برائی کی آپ نے، میں آپ کے بات پوچھوں گا اچھا آپ نے اس کی برائی کی؟ ہاں میں نے برائی کی. برائی کی بھائی، وجہ بھائی یار ہے ایسا، کوئی کیا وجہ تھی، کیوں بولے آپ؟ اس کی کوئی نہ کوئی تو انٹری تو پاس کریں گے نہیں کریں گے.
آپ نے جملہ بولا، اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی نام رکھ دیں. ایک جملہ آپ کے منہ سے نکلے، اس کا کوئی تو نام رکھیں گے نا اس جملے کا، اچھا یا برا، ثواب یا گناہ، مباح، کوئی تو نام رکھیں گے اس کا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اس کی برائی کی وجہ کیا ہوتی ہے یار؟ بس ہے وہ ایسا، ہم کیا ہے وہ ایسا. وجہ تو یہ وجہ تو نہیں ہے بیان کرنے کی، کہ وجہ بتائیں، میں اس کی اصلاح کروں، میں اس کو سمجھاؤں، میں اس کے والد کو بولوں، میں اس کی ماں کو بولوں، میں اس کے بھائی کو بولوں، میں اس سے بات کروں، کوئی اور طریقہ اختیار کروں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. یہی نا. نہیں یار آپ کسی سے بات نہیں کرے. بھائی میں آپ کو بات تو کروں گا نا، آپ نے مجھ سے بات کی ہے. نہیں بھائی آپ نے بھی بات کی کیوں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف برائی کرنے کے لیے برائی بیان کی. کیا کی؟ صرف برائی بیان کرنے کے لیے میں نے اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی. پیارے اسلام بھائیو، یہ غیبت ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب حدیث سنیے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں غیبت سے بچائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو؟ جو میں نے برائی بیان کی وہ اس میں ہے، میں نے جھوٹ تھوڑی بولا ہے، صحیح بول رہا ہوں. تو جو برائی میں نے بیان کی اس بارے میں وہ اگر برائی اس میں ہو تو پھر کیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب ہی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب نہیں تو پھر وہ بہتان ہے. کیونکہ بہتان میں ایک اور برائی ہے کہ بہتان میں جھوٹ شامل ہے، کہ اس میں ہے نہیں اور آپ نے کہہ دیا. بس اب کسی کو کہا کنجوس، اب وہ کنجوس ہے تو غیبت ہے، اگر وہ کنجوس ہے ہی نہیں تو بہتان. ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت بدکاری سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. الغیبت اشد من الزنا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت بدکاری سے زیادہ سخت کیسے؟ بدکاری زنا، غیبت بدکاری سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا مرد بدکاری کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے. اب اس میں شرع میں یہ بھی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، کیونکہ اب اس کا دل ٹوٹا نا، اس کو خراب لگا نا، اس کی دل آزاری ہوئی ہے. اب آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو اب اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی تو میں نے کہا آپ سے معافی مانگ لوں. وہ بولے گا غیبت کیوں کی تھی؟ تو یہ تو بات آگے نکل جائے گی. مگر یار چغل خورا کا بازار بہت گرم ہے. ہمارے درمیان چغل خور ایک سے ایک بھرے ہوئے ہیں. آپ کے پاس بیٹھیں گے تو میری برائی کریں گے، میرے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی برائی کریں گے. اور ہم کو میٹھا اتنا لگتا ہے، یقین مانو ربڑی بھی کیا میٹھی لگتی ہوگی جو ہم کو یہ میٹھا لگتا ہے. تو میرا سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی ہے، تو لوگوں کی برائیاں میرے پاس لاتا ہے جو میرے بارے میں بولتے ہیں، اور یہ آپ کی برائی جا کے کہیں اور کرتا ہے. محبتوں کے چور، چغل خور. اس کو پہچانو یار. ہو سکتا اللہ نہ کرے ہم میں سے بھی کوئی ہو یا ہم میں کوئی بیٹھتا ہو. ایک کوئی آپ کے پاس لے کر آیا کوئی برائی کی بات، یار وہ آپ پتہ چلا وہ آپ کے بارے میں کیا بولتا، آپ سنتے کیوں اس کی؟ یہ چغل خور ہے. بھگا اس کو ادھر سے یار، مروا ڈالے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تعلقات خراب کرواتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے کرواتا ہے، دوستوں میں جھگڑے کراتا ہے. آپ مسلمانوں میں ہمیں آپس میں جھگڑے کرواتا ہے. اس کو پہچانتے نہیں آپ. اس کی پہچان کے لیے اس کا بولنا کافی ہے. بس وہ چپ رہتا تو چلو اپنے بولے، اپنے وہ کیا پتا کیا آدمی ہے. بولتا ہے اور آپ نہیں پہچانتے ہو. ایسے تو ہم بھی جان کے انجان بنے ہوئے ہیں یار. پانی کو تو ہم بھی مم نہیں بولتے، دودھ کو تو ہم بھی دودھو نہیں بولتے. اتنی سمجھ تو ہم کو بھی پڑتی ہے یار. چائے بھی پیتے ہیں تو دیکھ لیتے گرم تو نہیں ہے، نہاتے تب بھی دیکھ لیتے پانی گرم تو نہیں ہے. ٹھنڈے میٹھے کی سمجھ پڑتی ہے، کالے سفید کی سمجھ پڑتی ہے. نہیں سمجھ پڑتی تو سمجھ نہیں پڑتی، چغل خور کی سمجھ نہیں پڑتی. کیا بات ہے بھائی.
اتنا پیسہ کماؤ، اتنی دولت کماؤ، اتنی دنیا میں گھومو پھرو، اتنے سب کچھ کرو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرو، آپ جیسا کوئی سمجھدار نہیں ہے، چگل خور آ کر 2 منٹ میں کو بیوقوف بنا کر چلا گیا. اس کو پہچانو، یہ چگل خور کو، یہ لڑایا کروا رہا ہمارے درمیان، فتنہ فساد ہے، یہ 1 نمبر کا فسادی ہے چگل خور. چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث پاک میں. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں یہ بیماری ہے تو اللہ اپنا خوف عطا کرے. اب میں نے جو آج باتیں کی ہیں ذرا سوچے تو صحیح. ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے، ہم چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے درمیان فاصلے ہیں، ہمارے درمیان دوریاں ہیں. ہم ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے سلام تک نہیں کرتے مسلمان. حالانکہ حدیث پاک میں سلام کو عام کرو، حدیث پاک میں سلام کو عام کرو، خواہ جانتے ہو یا نہیں جانتے. یعنی جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کو عام کرو. یعنی مسلمان کو سلام کرے گا، میں اس کو جانتا ہوں، یہاں تو ہے جانتے ہو یا نہیں جانتے، مسلمان ہے سلام کرو. یہاں تو میں اس کو جانتا ہوں، یار یہ میرا اسلامی بھائی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت ہے. پتہ نہیں کیا میرے دل میں پس گیا، میں اس کو سلام تک نہیں کرتا. وہ سلام کرے میں جواب تک نہیں دیتا. اللہ کی پناہ. ہم کریں گے کیا قیامت کے دن؟ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ہم سب نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے. ہم سب نے آقا سے شفاعت کا سوال کرنا، اسألک شفاعت یا رسول اللہ. اس وقت بارگاہ رسالت میں کیا جواب دیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں. امتی کی تکلیف آقا پر گرا گزرتی. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت نے پڑ رہا ان پر گرا گزرتا ہے. اتنے صاف ستھرے ہو جائے میرے پیارے صاحب بھائیو، مجال ہے ہماری زبان سے کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی برائی یا عیب بیان ہو جائے. اتنے صاف ستھرے ہو جائیں. اور اجازت ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ علم کرے گا، علم دین کرے گا. اتنا پتہ ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی معلومات ہونی چاہیے. ہمیں نوٹوں کی تمیز ہے کہ نوٹ اصلیے کے نکلی ہے، کپڑا اصلیے کے نکلی ہے، جو کام کرتے وہ اصلیے کے نکلی ہے. ارے بھائی اس کی بھی تو تمیز ہو کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ تمیز ہمیں ہونی چاہیے. یہ سیکھنا پڑے گا. سیکھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. امیل سنت کی کتابیں غیبت کی تباہ کاریاں مطالعہ کریں، پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. انگلش میں بھی بیک بائٹنگ نام ہے اس کا ایول آف سوسائٹی کا ہے. اس کو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جائے گا، سمجھ پڑ جائے گی کہ اصل ہے کیا. اور بھی حدیثیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب مجھے کلوزنگ بھی کرنا ہے. اب یہ کہ ہم ایک دوسرے کی عزت بچانی ہے. نیت تو کر لو یار، ایک دوسرے کی عزت بچانی ہے. نیت زور سے نیت کرو، دل سے نیت. میں انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا محافظ ہوں گا. میں اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا. آپ کو پتہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین سود کس کو فرمایا ہے؟ حدیث میں کسی مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا بدترین سود ہے. کتنی امپورٹنس ہے مسلمان کی، کتنی امپورٹنس ہے. یعنی اس پر اسلام کی خوبی دیکھے نا. نان مسلم بھی سمجھے کہ کس قدر اسلام خوبصورت ہے کہ جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا اللہ اور رسول پر ایمان لے آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی کیسی حفاظت فرماتے ہیں کہ مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان حرام کر دیا. بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں، اس کا عیب نہیں ڈھونڈ سکتے، اس کا عیب بیان نہیں کر سکتے، اس کی برائیاں نہیں کر سکتے. مسلمان کتنی، اسلام ہماری کتنی عزت کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں ہے؟ اب سوچئے، اب میں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں دوسروں کی عزت کا محافظ بنایا ہے. اس لیے ہم نے خود تو دوسروں کی عزت کرنی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عزت کا پہرا بھی دینا ہے. مثلا کوئی ہمارے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ اسے غیبت سے روکیں. اگر روک نہیں سکتے تو وہاں سے اٹھ جائیں.
اس طرح کوئی ہمارے مسلمان بھائی کا مذاق اڑا رہا ہے، اسے تانے دے رہا ہے، اس کے عیب اچھال رہا ہے، تو ہمیں جہاں تک بن پڑے ہمیں چاہیے کہ حکمت عملی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کریں اور ثواب کمائیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی جہنم سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح ملیں، اچھی طرح بات چیت کریں، سلام کریں، سلام کا جواب دیں، غم خواری کریں، عیادت کریں۔ اب ویسے ہی مرنے کے بعد تو جانا ہی ہوتا ہے بیچارے کی میت میں، منہ نہیں دیکھوں گا، میرے جنازے میں بھی نہیں آنا، سب آ جاتے ہیں۔ پھر میت پر آ کر بول دے ابھی معاف کر دینا، معافی کوئی نہیں۔ ارے بھیا تو جیتے جی معافی کر لیتے نا۔ اچھا اپنے بھی اتنے بڑے ہیں، ہاں میں نے معاف کیا، کیا پتا تو ہی اس کا حق لے کر بیٹھا ہوا ہو۔ بات سمجھے آپ، میت پر آ کر بڑے بڑے آتے ہیں، آپ معاف کر دو یار، ہاں یار چلو معاف کیا۔ ارے بھائی تو کیا معاف کر رہا ہے؟ یہ جو چلا گیا نا تو اس کی حق تلفی کر کے بیٹھا ہوا تھا، اب اس سے کیسے معافی مانگے گا؟ اس سے کیسے معافی مانگے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ زندہ سے زیادہ مردہ کی غیبت سخت ہے، کہ مرے ہوئے سے کیسے معافی مانگو گے؟ یہ بڑے بڑے آتے میت پر، ہاں معاف کریے، معاف ہو گیا، معاف کیا۔ ارے بھائی اس کو پوچھ جس کی بیچارے کی میت ہے، تو اس کو کتنا ستاتا تھا زندگی میں، کتنا دکھ دیتا تھا زندگی میں، کتنی پریشانیاں اٹھائی اس نے آپ کی وجہ سے، اور آپ اس کی میت پر آ کر آپ بولتے میں نے معاف کیا، بلکہ اس کو بولو مجھے معاف کر دے۔ اب یہ معاف کرے کیسے اور آپ کو پتہ چلے کیسے؟ اب تو قیامت کا دن ہے۔ اگر یہ قیامت کے دن مظلوم بن کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا یا اللہ مجھے میرا حساب دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے میری برائی بیان کی، اس نے میری غیبت کی ہے، میری چغلی کی ہے، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا۔ اب اللہ پاک نے اگر قیامت کے دن حساب دلایا تو کیا پیسے دو گے، بینک بیلنس دو گے، گاڑیاں دو گے، بنگلے دو گے، سونا چاندی دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں حساب ہونا۔ نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں دو، اس کے بعد بھی اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ اس ظالم پر لادے جائیں گے۔ کتنا پریشانی ہے یار، کتنی پریشانی ہے یار۔ کیوں نہ آج ہی ابھی اسی وقت ہی ہم مطلب کہ ایک تو دلی میں معاف کر دیں، یا اللہ میرے کو جس نے آج تک تکلیف دی، اذیت دی، اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ ارے معاف کر دو یار، معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا، یہ بھی بولتے لوگ، میں قیامت کے دن دیکھوں گا۔ کس کو دیکھو گے قیامت کے دن؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن آپ کدھر ہو؟ آپ کا پتہ ہے قیامت کے دن آپ کدھر ہو، میں کدھر ہوں؟ کچھ نہیں پتا۔ کس کو دیکھو قیامت کے دن؟ اتنی نماز قضا کر کے مرے، اتنے جھوٹ بول کر مرے، اتنی غیبتیں کر کے مرے، اتنی برائیاں کر کے مرے، اتنا مطلب کہ حرام روزی کما کر مرے، اتنی حق تلفیاں کر کے مرے، اتنی زیادتیاں کر کے مرے۔ اب کہتے ہیں میں قیامت کے تجھے دیکھوں گا۔ تو آپ خود کا کھڑے ہو؟ مجرموں میں کھڑے ہو گئے یا نیک لوگوں میں کھڑے ہو گئے؟ کبھی سوچا ہے ہم لوگوں نے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، مجرموں الگ الگ ہو جاؤ۔ روایت میں آتا ہے جب یہ ندا کی جائے گی مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قیامت کے دن دیکھوں گا۔ ارے خدا کا خوف کریں، معاف کریں، اور اللہ سے دعا کریں مولا مجھے بھی معاف کر دے۔ کیا پکڑ دھکڑ میں لگے ہوئے ہو بھائی؟ محبتوں کے ساتھ جیو، پیار کے ساتھ جیو۔ اے عاشقان رسول ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو۔ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہماری لڑائیوں کی، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہماری لڑائیوں کی، بیسیکلی کوئی وجہ نہیں ہوتی لڑائیوں کی، ناراضگیوں کی۔ بس انا ہوتی ہے، انا کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شرعی حکم معلوم کرے بھائی میں اس سے بات نہیں کرتا، کیا وجہ بات نہیں کرتا، کیا وجہ میں ملتا نہیں، کیا وجہ کہ میں نے اس سے تعلق ترک کیا ہوا ہے، بات کرے، معلومات لیں، اور اس سے پہلے کہ میرے پیارے سے ہماری روح قبض ہو جائے ہم اپنی اصلاح کر لیں۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دنیا اور آخرت کی فکر پیدا کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، عزت کریں، احترام کریں، اور آج یہ بات طے کر لیں ہم نہ برائی کریں گے نہ برائی سنیں گے۔ ایک کوئی نیت بنتی ہے تو نیت کرو یار، نہ برائی کریں گے نہ برائی سنیں، اور کوئی برائی لے کے آئے گا چائے بھائی بھی نہیں پلانے اس کو، نہ اس کو چائے کہاں سے پلاوے، یہ مطلب میرے کو جہنم کے انگارے دینے آئے میں اس کو چائے پلاؤں گا، نہ بھائی، تو اپنے راستے میں اپنے راستے، تیری مہربانی۔ ارے آپ کو نہیں پتا اس سے کیا کہتا، آپ ایک دو سوال بول دو، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ کوئی آپ کے پاس کسی کا برائی لے کر آیا، آپ کو پتا چلا اس نے ایسا کیا، آپ پہلا سوال کر لو، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سچی بتا رہا ہوں، آپ یہ کر کے دیکھو، 1 2 3 نہ ہو جائے تو مجھے بتانا۔ پہلا سوال آپ سے کیا کرو گے پتہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ ارے میرے کو پتا چلا نا، میں آپ کو بتا، کیسے پتا چلا؟ کیا بتا رہا ہوں؟ میں بتا رہا ہوں نا بھائی، تبھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتا رہے ہو، کیسے پتا چلا آپ کو؟ زیادہ دباؤ گے تو کسی کا نام لے گا، زیادہ دباؤ گے تو کسی کا نام لے گا کہ میرے کو فلاں بھائی نے بتایا۔ اچھا تو اس کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، اگلے نے یہ جواب دینا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ یہ حدیث پاک ہے، سنیے، نہیں سنی تو آپ سن لو۔ بھائی اس کو کیسے پتا چلا؟ اچھا چلو آپ اس کے پاس چلے جائے، چل دونوں چلتے اس کے پاس، چل اپنے دونوں چلتے اس کے پاس، بیٹھتے نا، جھوٹے کو گھر پہنچا کر آنا ہے آج، بات سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹے کو، فتنہ کرنے والے کو، یہ معاشرے میں آگ لگانے والے کو آج اپنے گھر پہنچاتے یار، چلتے اس کے پاس، بیٹھو۔ بھائی اس نے کہا ہے کہ آپ نے یہ بولا ہے، پہلے تو وہ ہار کے پیچھے ہو جائے گا، میرے کب کہا آپ کو؟ تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے آ جاوے، میں نے یوں نہیں یوں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یقین مانے شاید وہ بھی یہ کہے گا میں نے کسی سے سنا ہے۔ یہ پوری چین بنتی ہے، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں یہ چین پکڑی ہے جو میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کوئی سیرا ہی نہیں ملتا بعض اوقات، وہ کبھی کبھی حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے کان میں آ کر شیطان بول کے چلا جاتا ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے اس پر، اور وہ آگے بیان کرتا ہے یہاں تک کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیل جاتا ہے۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ساری باتیں یہ کیوں بھول گئے ہم لوگ یار؟ تو نہ برائی کریں گے نہ برائی سنیں گے، نہ برائی کریں گے نہ برائی کریں گے نہ برائی، اور ہر مسلمان کو جس کو جانتے نہیں جانتے کیا کریں گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، ایسا محبت بھرا ماحول ہو، دور سے السلام علیکم، ماشاء اللہ، کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اب جو نہیں ہے نا سلام دو وہ بھی شروع کر دو، مسلمان کو سلام، گھر میں داخل ہو سلام کریں، واپس رخصت ہو رہی ہے سلام کریں، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، یہ سب مطلب کہ یہ سب ایکسٹرا آرڈنری باتیں۔ بیسک کیا ہے؟ السلام علیکم، سب مل کر کہیں السلام علیکم، یہ السلام علیکم کچھ نہیں ہے، السلام علیکم، بھائی سلام بھی نہیں ہوتا، وعلیکم السلام، یہ 10 نیکیاں ملی، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں ملی، وبرکاتہ 30 نیکیاں ملی۔ روز کے 100 اسلامی بھائیوں کو سلام کرو تو ایک ایک کو سلام کر دے وہ 30 نیکیاں ملیں گی، کہاں کے کہاں نکل گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدنی چینل دیکھتے رہیں بھائی، مہربانی کریں، مدنی چینل دیکھیں، ادھر ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک امید سنت کو سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی نے اتنی کتابیں لکھ کر دی ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں، پھر مکتبے سے حسن اخلاق کی کتاب لے لیں، یہ بات چیت کے تعلق سے اچھی بات چیت کرنے کا طریقہ، فضول باتوں سے بچنے کے تعلق سے کتاب امید سنت نے دی ہے، خاموش شہزادہ، اللہ اللہ، اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ زبان کنٹرول آ گئی نا، یقین مانو ہمارے جھگڑے کنٹرول ہو جائیں گے، گھر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ گھر کے جھگڑے بھی یہ بولتی ہے وہ بولتا ہے، گھر کے جھگڑے میں یہی ہے، آپ کو دیکھیں، یہ بولتی ہے وہ بولتا ہے، یہ بولتے چپ نہیں تھے، یہ چپ نہیں ہوتی،
یہ بولتی کیوں ہے؟ تو وہ بولتا ہے یہ بولتا کیوں ہے؟ زبان یہ فتنہ کراتی ہے، بہت جھگڑے کراتی ہے، بہت جھگڑے کرا. یہ قابو ہوگا انشاءاللہ، سب قابو ہو جائے گا، میکسیمم چیز قابو ہو جائے گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کرو. اور انشاءاللہ اس بار 14 دسمبر سے انشاءاللہ پورے مہینے کا ماہ ہفتہ وار اجتماع دعوتوں سے منا رہی ہے. آپ کے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کی نیت کریں. انشاءاللہ آپ سب ہفتہ وار اجتماع میں ہیں. ہفتہ وار اجتماع کے بیانات، ذکر، دعا، بڑے دل کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب کریم یا ارحم الراحمین. ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا. یا اللہ ہمیں غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، عیب اچھالنے سے بچا، عیب ڈھونڈنے سے بچا. آپس میں پیار و محبت اتفاق عطا فرما دے. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا. ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے آپس کے تعلقات کو امن 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 عطا فرما دے. یا رب کریم ایمان سلامت رکھ، بلا حساب جنت میں داخلہ مقدر فرما. یا اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما. جو اولاد والے نے اولاد کا سکھ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا. امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ
ہمارے سروں پر دراز فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عشاء کی اذان ہوگی اور جماعت ہوگی. انشاءاللہ میں یہی ہوں، نماز کے بعد انشاءاللہ مل لیں گے. کی جماعت 45 منٹ پر ہوگی.